وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. محترم علماء کرام اور مہمانان عظام اور عزیز طلباء، دور حدیث اور دور تفسیر سے متعلق محاضرات چل رہے ہیں. ان میں سے ایک محاضرہ دور حدیث سے متعلق حدیث ضعیف کی استدلالی حیثیت ہے. اس مضمون کے تحت محاضرے کے تحت 5 باتیں عرض کی جائیں گی. حدیث کی قسمیں، ضعیف حدیث کی تعریف، احکام اور فضائل میں ضعیف حدیث کی استدلالی حیثیت، ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لیے چند شرطیں، حدیث میں ضعف کے اسباب اور وجوہات. ہمیں اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے. احکام شریعت کا دوسرا اور سب سے اہم اصول اور مآخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، لیکن تمام احادیث مبارکہ اس طرح تواتر کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی ہے جس طریقے سے قرآن پاک ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچا ہے. احادیث مبارکہ کے اندر جو بحث کی جاتی ہے اس میں اصل راویوں کا اہم کردار ہوتا ہے. راویوں کے توسط سے ہم تک حدیثیں پہنچی ہے. راویوں کی ذاتی حیثیت، رفعت و مرتبت، عدالت، قوت یاداشت وغیرہ میں بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ان کی سند میں اتصال، انفصال اور شذوذ، انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل آئے گی، ان کے ہونے نہ ہونے کی وجہ سے بھی صحت حدیث اور عدم صحت حدیث میں کافی فرق ہو جاتا ہے. اس اعتبار سے حدیث کی بہت ساری قسمیں بھی بن جاتی ہیں، جن میں سے بعض مقبول، لائق اعتبار اور قابل احتجاج ہے، اور بعض نامقبول اور نامقبول سمجھے جاتے ہیں. اس اعتبار سے حدیث کی 3 یا 5 قسمیں بن جاتی ہیں، اور باقی جتنی قسمیں ہیں ان 3 یا 5 قسموں کے تحت آ جاتے ہیں. حدیث کی قسمیں 12 سنائی جاتی ہے: صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، ضعیف. صحیح حدیث، صحیح لذاتہ کی تعریف. صحیح لذاتہ اس حدیث کو کہتے ہیں جن میں 5 شرطیں پائی جائیں. نمبر 1، اس کا راوی عادل ہو. عادل یعنی گناہوں سے پاک ہو اور دیانت وغیرہ کی باتوں اور حرکتوں سے بچتا ہو. گناہ تو سمجھ میں آ جاتے ہیں. دیانت، بازار میں کھانا، بازار میں ہنسنا، چلتے ہوئے کھانا، ایسے لوگوں کی بھی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو راوی عادل ہو، قوت یاداشت مضبوط ہو، جو حدیث سنی گئی ہے اس کو من و عن نقل کرنے والا ہو. قوت حافظہ مضبوط ہو. سند میں اتصال ہو، یعنی حدیث جس طریقے سے بیان کی جا رہی ہے راویوں کے تسلسل کے ساتھ اسی طریقے سے بیان کرنے والا ہو. درمیان میں اگر راوی چھوڑ دیتا ہو
تو اس سے بھی فساد آ جاتا ہے۔ تو پہلی شرط عادل کا ہونا، دوسری شرط قوت یاداشت مضبوط ہونا، تیسری شرط سند میں اتصال کا ہونا، درمیان میں کوئی راوی کا نہ چھوٹنا، چوتھی شرط اس میں کوئی علت خفیہ نہ ہو۔ علت خفیہ روایت میں پائے جانے والی کمزوری کو کہا جاتا ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ شاذ نہ ہو، شاذ نہ ہو۔ اگر یہ صفات کامل درجے کے ہو، یہ 5 شرطیں پائی جاتی ہو تو اسے صحیح لذاتی ہی کہا جاتا ہے۔ اور اگر ان صفات میں کچھ کمی آ جائے اور وہ کمی کسی دوسرے طریقے سے پوری ہو جائے تو اس کو صحیح لغیر ہی کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ کمی دور نہ ہو تو اسے حسن لذاتی ہی کہتے ہیں۔ اور یہ 5 شرائط یا ان میں سے بعد شرطیں فوت ہو جائے اور وہ کمی کسی طریقے سے پوری نہ ہو تو اس کو حدیث ضعیف کہتے ہیں۔ اور اگر وہ کمی کسی دوسرے طریقے سے پوری ہو جاتی ہے تو اس کو حسن لغیر ہی کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث کی 5 قسمیں ہیں جو ذکر کی گئی ہے۔ حدیث ضعیف کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء محدثین نے ضعیف حدیث کی تعریف یوں لکھی ہے: هو ما لم يجتمع فيه شروط الصحیح ولا شروط الحسن، یعنی ضعیف حدیث وہ ہے جس میں حدیث صحیح اور حدیث حسن کے شرائط نہ پائے جاؤ، جس میں حدیث صحیح اور حدیث حسن کے شرائط جمع نہ ہو، پائے نہ جائے، اسے حدیث ضعیف کہا جاتا ہے۔ لیکن علماء محدثین نے اس حدیث پر اس تعریف پر کافی طویل کلام کیا ہے، اس لیے بعض محدثین نے حدیث ضعیف کی یوں تعریف نقل کی ہے: وَأَمَّا الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ فَهُوَ مَا لَمْ يَبْلُغْ رُتْبَةَ الْحَسَنِ وَلَوْ بِفَقْدِ صِفَةٍ مِّن صِفَاتِهِ۔ حدیث ضعیف وہ ہے جس میں جو حدیث حسن کے مرتبے کو نہ پہنچی ہو، اگرچہ اس کی صفات میں سے کوئی ایک صفت کے مفقود ہونے کی وجہ سے ہو۔ اس حدیث کو علامہ ابن الدقیق العید نے اور اسی طریقے سے علامہ عراقی اور علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ ضعیف حدیث سے استدلال احکام کے اندر بھی ہے، فضائل کے اندر بھی ہے۔ احکام کے اندر ضعیف حدیث سے استدلال، احکام شرعیہ کے اندر ضعیف حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ علماء محدثین اور فقہاء کرام کے طرز عمل سے صاف ظاہر بھی ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کے اندر شدید ضعف نہ پایا جائے، یعنی سند میں کوئی متہم بالکذب راوی نہ ہو، سند کے اندر کوئی متہم بالکذب راوی نہ ہو۔ حدیث ضعیف سے استدلال کی چند صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر باب میں کوئی اور حدیث موجود نہ ہو سوائے ضعیف حدیث کے، تو ایسی صورت میں یہ ضعیف حدیث قابل احتجاج اور قابل اعتبار سمجھی جائے گی، اور اس صورت میں تمام ائمہ اکرام قیاس پر حدیث ضعیف کو مقدم رکھتے ہیں۔ علامہ ابن الحزم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں: الخبر الضعیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا من القیاس ولا یحل القیاس مع وجودہ، کہ یہ حضرات ضعیف حدیث کو قیاس پر مقدم رکھتے ہیں کہ جب ضعیف حدیث موجود ہو تو ہمیں دوسری طرف رخ نہیں کرنا چاہیے، قیاس کی طرف رجوع نہیں ہونا چاہیے۔ لکھا گیا ہے، کئی مثالیں لکھی گئی ہیں، مثلا نماز میں ہنسنے سے وضو توڑنے والی حدیث یہ تمام محدثین کے نزدیک ضعیف سمجھی جاتی ہے، لیکن یہاں پر ضعیف حدیث پر عمل کیا گیا ہے
قیاس پر عمل نہیں کیا گیا، ضعیف حدیث کو قیاس پر مقدم کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال الحیض 10 ایام، حیض کے ایام 10 دن ہیں، تو یہ حدیث تمام محدثین کے نزدیک ضعیف سمجھی جاتی ہے، لیکن حنفیہ نے اس کو قیاس پر مقدم کیا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری حدیث لا مہر اقل من 10 دراہم، اس حدیث کو بھی محدثین نے قیاس پر مقدم کیا ہے، اس پر عمل کیا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر ائمہ شافعیہ، حنابلہ، مالکیہ وغیرہ بھی ضعیف حدیثیں اگر کتابوں میں موجود ہو تو وہ اس پر عمل کرتے ہیں، قیاس پر مقدم رکھتے ہیں۔ دوسری مثال، دوسری صورت، کسی ثابت شدہ حکم کی مصلحت اور فائدہ معلوم کرنے کے لیے بھی ضعیف حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے۔ نیز اگر یہ ضعیف حدیث متلقی بالقبول ہو جائے، متلقی بالقبول جس پر فقہا اور محدثین کا عمل ہو، جس ضعیف حدیث پر فقہا اور محدثین کا عمل ہو، تو پھر وہ ضعیف حدیث نہیں رہے گی، بلکہ اس کا مقام آگے تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ احکام کے اندر ضعیف حدیث سے استدلال کی 2 صورتیں بیان کی گئی۔ اسی طریقے سے فضائل کے اندر بھی ضعیف حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے۔ ضعیف حدیث فضائل کے اندر ترغیب اور ترہیب کے باب میں معتبر ہے یا نہیں، اس سلسلے میں جمہور علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ فضائل میں ترغیب اور ترہیب کے باب میں ضعیف حدیث کا سہارا لیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے، اور اس کو بیان کرنے میں تسہل اور عدم توجہ اختیار کرنا بھی علماء نے جائز لکھا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں ہمارے اہل حدیث بھائیوں کی طرف سے جو غلط شکوک و شبہات اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ضعیف حدیث کا مطلب بیکار حدیث، ناکارہ حدیث کے ہیں، جس کی شریعت میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں بس ضعیف حدیث نہ عمل کرنا نہیں، انکار کر دیں گے۔ حالانکہ یہ ضعیف حدیث کا لفظ محدثین کے نزدیک صرف ایک اصطلاح ہے۔ ضعیف حدیث یہ صرف ایک محدثین کے نزدیک اصطلاح سمجھی جاتی ہے، اور ضعیف حدیث سے متعلق احکامات صحیح ستہ کے اندر اور بہت ساری کتب حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح ستہ کے اندر جو دور حدیث کے اندر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کتابوں کے اندر 1/3 حصہ ضعیف حدیثوں سے بھرا ہوا ہے، 1/3 حصہ ضعیف حدیثوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے پاس بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر بخاری شریف میں ایک باب کتاب الوصایا، اور اس کے تحت ایک حدیث کو ذکر کرتے ہیں، لا وصیت لوارث، لا وصیت لوارث، اور اس کو ترجمۃ الباب بھی قرار دیتے ہیں، عنوان بھی ایسے ہی قائم کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فضائل کے تحت ضعیف حدیثوں کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتاب ہے الادب المفرد، الادب المفرد، اس کتاب کے اندر کثرت سے ضعیف احادیث کا ذخیرہ انہوں نے نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کو ذکر کیا، حدیث ذکر کرتے کرتے آخر میں ھذا حدیث ضعیف، آپ ان کی اس ترمذی والی کتاب کے اندر دیکھیں گے ہر صفحے پر تقریباً حدیثیں ذکر کرنے کے بعد آخر میں ھذا حدیث ضعیف ذکر کریں گے، اور اس کے بعد لکھیں گے کہ علماء کرام کا اس کے اوپر عمل بھی موجود ہے، علماء کرام کا اس کے اوپر عمل بھی موجود ہے۔ تو اسی لیے ضعیف احادیث فضائل کے باب میں چلتی ہیں،
اور اس کا انکار کرنا یہ ضعیف احادیث سے متعلق یا فن حدیث سے متعلق کم علمی کی علامت ہے۔ ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط حافظ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ القول البدیع میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ حدیث میں شدید ضعف نہ ہو۔ حدیث پر عمل کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ حدیث کے اندر شدید ضعف نہ ہو، یعنی وہ حدیث جس کی روایت تنہا کسی ایسے شخص کے طریقے سے ہو جو کذب یا متہم بالکذب ہو یا فحش الغلط ہو، تو ایسی صورت میں اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلی شرط یہ بیان کی گئی کہ وہ حدیث اس حدیث کے اندر شدید ضعف نہ ہو، شدت نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا مضمون قواعد شرعیہ میں سے کسی قاعدے کے تحت آتا ہو، قواعد شرعیہ میں سے کسی قاعدے کے تحت آتا ہو۔ اس سے وہ مضمون خارج ہو جائے گا جو محض اختراعی ہو، اصول شرعیہ میں سے کسی اصل سے میل نہ کھاتا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس پر عمل کرتے وقت اس کے ثبوت کا اعتقاد نہ رکھا جائے، بلکہ صرف اس کے حصول ثواب کی امید کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے۔ یعنی یہ حدیث پر عمل کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے ہمیں یہ ثواب ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ثواب دینے والے ہیں۔ ہمیں حصول ثواب کی نیت سے عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف اس حدیث کو منسوب کرنا چاہیے۔ تو یہ تین شرطیں ہیں۔ ضعیف حدیث کے اسباب، وجوہات کتابوں میں بہت سارے لکھے گئے ہیں، جن میں سے چند یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ بعض اسباب تو وہ ہے جن کا تعلق راوی کے اوصاف اور عادات سے متعلق ہے، بعض اسباب وہ ہے، وجوہات وہ ہے جن کا تعلق راوی کے اوصاف اور عادت سے ہیں، اور بعض کا تعلق سند میں کسی راوی کے سقوط اور حذف سے متعلق ہے۔ اس طریقے سے اسباب ضعف دو قسم میں ہو جاتے ہیں۔ پہلی قسم کے اسباب وہ ہے جو سند میں حذف اور سقوط سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کی تفصیل لمبی ہے، چند سنا دیں گے، بات آگے بڑھ جائے گی۔ تعلیق محدثین کی اصطلاح میں تعلیق اسے کہتے ہیں جس کی سند کے شروع سے یا ایک دو یا زیادہ راویوں کے حذف ہو جائیں، جس کی سند کے شروع سے ایک دو راوی یا کئی راویوں کو حذف کر دیا جائے، اسے تعلیق کہتے ہیں۔ پہلی قسم کے اسباب بتائے گئے، جس کی سند کے شروع میں راویوں کو حذف کر دیا گیا ہو، سقوط پایا جائے، اسے کہا جاتا ہے۔ تو جس کی سند کے شروع میں دو یا زیادہ راویوں کو حذف کیا جائے، اسے تعلیق کہا جاتا ہے۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کر رہے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، راویوں کو حذف کر دیے، اپنی طرف سے بتا رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں کوئی راوی نہیں ہے، راویوں کو حذف کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے روا جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، تو درمیان سے راویوں کو حذف کر دیا گیا، اسے تعلیق کہا جاتا ہے۔ دوسرا سبب ارسال ہے۔ ارسال اسے کہتے ہیں کہ جس کے سند کے آخر سے تابعی کے بعد راوی کو حذف کر دیا جائے، تابعی ذکر کرنے کے بعد راوی کو حذف کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے تیسرا سبب اعزال ہے۔ اعزال جس کی سند میں سے دو یا زیادہ راوی پے در پہ حذف کر دیے جائیں، دو تین راویوں کو ایک ساتھ حذف کر دیا جائے، اسے اعزال کہا جاتا ہے۔ اور جس کی سند میں سے دو یا دو سے زیادہ راویوں کو حذف کر دیا جائے اور یہ حذف کرنا پے در پہ نہ ہو،
تو اسے انقطاع کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری قسمیں ہیں، اسباب ہیں۔ تدلیس ایک سنایا جاتا ہے، اس موضوع سے متعلق کتابوں کو دیکھنا چاہیے۔ دوسری قسم کے اسباب جن کا تعلق راوی کے اوصاف سے ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے راوی میں طعن و جرح کے 10 اسباب بیان کیے ہیں، جن میں سے بعض سے بہت زیادہ شدید ہیں، اور بعض کا تعلق راوی کی عدالت سے ہیں، اور 5 کا تعلق راوی کے ضبط و اتقان سے ہیں، ضبط اور اتقان سے ہیں۔ نمبر 1، کذب، یعنی حدیث میں عمدن جھوٹ بولنا ثابت ہو۔ راوی حدیث بیان کرتے وقت جھوٹ بول رہا ہو اور یہ ثابت بھی ہو تو ایسے راوی کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی تہمت کذب، متہم بالکذب راوی ہو، کثرت الغلط، اس کی زبان سے بکثرت غلط الفاظ ظاہر ہو جاتے ہو۔ ایسے ہی غفلت، حفظ و اتقان میں غفلت کا شکار ہو جانا، حفظ و اتقان میں غفلت کا شکار ہو جانا۔ نمبر 5 فسق ہے۔ نمبر 6 وہم ہے، حدیث بیان کرنے میں وہم لگ جانا۔ مخالفت ثقات، ثقہ اور قابل اعتماد راویوں نے جو اور جیسا روایت کیا ہے اس کو اسی طریقے سے نقل کرنا، نقل کرنے کے بجائے بدل دیا جا رہا ہے، تو یہ مخالفت ثقات ہے۔ تو ایسی صورت میں اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، ضعف پایا گیا ہے۔ جہالت راوی، راوی کا مجہول ہونا، بدعت کا پایا جانا۔ نمبر 10 سوء حافظہ، یعنی راوی حافظے کی کمزوری کی وجہ سے بکثرت غلطی کرنے والا ہو۔ حافظہ کمزور ہے، حدیث بیان کر رہا ہے، کثرت سے غلطی ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ اسباب ہے جن کی وجہ سے حدیث کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے، مگر ان میں سے بعض کے بارے میں حضرات فقہا اور حضرات محدثین کا کافی اختلاف ہے، اور بعض کے بارے میں خود محدثین بھی مختلف خیالات رکھتے ہیں، اختلافات رکھتے ہیں۔ اسی لیے اس موضوع کو اچھی طریقے سے پڑھنا چاہیے، اور مختلف کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ اعلاء السنن ہے، اس کا مقدمہ ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ حدیث اور فہم حدیث دارالعلوم دیوبند کے ایک استاذ ہیں مفتی عبداللہ معروفی صاحب دامت برکاتہم، ان کی کتاب دیکھی جا سکتی ہے۔ نفائس الفقہ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کی ہے، اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی کتاب ہے، اور ایسے ہی اس ادارے کے ناظم اور بانی مفتی ابو بکر جابر قاسمی دامت برکاتہم کی بھی کتاب ہے، دعوت و تبلیغ حقائق اور غلط فہمیاں، اس کے اندر بھی لکھا گیا ہے۔ آپ حضرات ان کتابوں کو دیکھیں اور اس مضمون کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فن حدیث سے واقفیت عطا فرمائے، اور اس مضمون کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔